ستمبر 829 عیسوی کی ایک رات تھی۔ امیر عبد الرحمن اپنے خاص کمرے میں مدہوشی کے عالم میں نیم دراز تھا۔ اس پر زریاب کی آواز اور اس کے مخصوص ساز بربط کا سحر طاری تھا۔ زریاب نے نغمہ ہی کوئی ایسا چھیڑ رکھا تھا جس میں طلسماتی اثر تھا۔ اس کے ساتھ زریاب کی آواز۔ زریاب موسیقی کا جادو جگانا جانتا تھا۔ اس کا راگ وقت کے مطابق ہوتا تھا۔ وہ عبد الرحمن کی جذباتی کمزوریوں سے بھی واقف تھا۔ رات کے وقت اس کے نغمے اور امیر عبد الرحمن کے جذبات کے مطابق ہوتے تھے۔ سلطانہ ملکہ تروب امیر عبد الرحمن کے پاس یوں بیٹھی تھی جیسے اس نے امیر انلس کو اپنی آغوش میں لٹا رکھا ہو۔ امیر انلس جب سلطانہ کی طرف دیکھتا تھا تو سلطانہ کے ہونٹوں کا تبسم اور زیادہ نشیلا ہو جاتا اور اس کی آنکھیں بھی مسکرانے لگتی تھیں۔ ایک بچہ جن کر سلطانہ کے حسن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ خوشی سے پہلے سے کچھ زیادہ ہی جوان ہو گئی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ریشمی پردے کو جنبش ہوئی۔ سلطانہ نے خشمگی نگاہوں سے ادھر دیکھا۔ اسے دربان کھڑا نظر آیا۔ سلطانہ اٹھی اور دروازے تک گئی۔ کون ہے؟ امیر عبد الرحمن نے مخمور آواز میں پوچھا۔ دربان ہے، سلطانہ نے کہا۔ کہتا ہے کہ تلیتا سے قاصد آیا ہے، کوئی ضروری پیغام لایا ہے۔ نغمے کا طلسم ٹوٹ گیا۔ کمرے میں سکوت طاری ہو گیا۔ امیر عبد الرحمن نے انگڑائی لی۔ امیر انلس، زریاب نے کہا، قاصد صبح حاضری دے سکتا ہے۔ اگر پیغام ضروری ہے تو گھڑی دو گھڑی بعد بھی آ سکتا ہے۔ امیر انلس کسی کا قیدی تو نہیں؟ کہہ دو صبح آئے، امیر عبد الرحمن نے جھومتی ہوئی آواز میں کہا۔ قاصد سے کہہ دو امیر انلس صبح پیغام سنیں گے، زریاب نے کہا۔ دربان چلا گیا، قاصد بھی چلا گیا۔ زریاب اور سلطانہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ کمرے کی فضا میں ایک بار پھر بربط کی گونج تیرنے لگی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازہ پھر کھلا اور پردہ اڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ امیر انلس، زریاب اور سلطانہ نے چونک کر ادھر دیکھا۔ اب کے زریاب اور سلطانہ کے چہروں کا تاثر کچھ اور تھا، کیونکہ اب جو بغیر اطلاع کمرے میں آ گیا تھا وہ امیر عبد الرحمن کا بیٹا امیہ تھا۔ 20-21 سال کی عمر کا یہ نوجوان نائب سالار تھا۔ میں آپ کو محترم والد کہوں یا امیر انلس کہوں؟ امیہ نے پوچھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں امیہ؟ امیر انلس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ کیا تلیتا کے باغیوں کو یہ اطلاع بھیجوا دی جائے کہ وہ صبح بغاوت کا آغاز کریں؟ کیونکہ اس وقت امیر انلس نغمہ و ساز کے نشے میں ہیں۔ تلیتا سے قاصد آیا ہے، اسے کس نے کہا ہے کہ صبح آ کر پیغام دے؟ عرب کی سرزمین نے ایسے بدتمیز بیٹوں کو جنم نہیں دیا تھا۔ امیر عبد الرحمن نے کہا۔ کیا تم آداب بھول گئے ہو؟ مجھے اس وقت آداب آپ کو نہیں دکھانے، امیہ نے کہا۔ اس وقت میرے سامنے وہ آداب ہیں جو مجھے دشمن کو دکھانے ہیں، میدان جنگ کے آداب۔ والد محترم، مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی سے بول رہا ہوں، لیکن میں تاریخ کے ساتھ اور اپنے جذبہ حریت کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا۔ آپ کی موت کے بعد لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھا کر کہا کریں گے کہ اس شخص کا باپ سلطنت انلس کی جڑیں کمزور کر گیا ہے۔ تم کہنے کیا آئے ہو؟ امیر عبد الرحمن نے جھنجھلا کر پوچھا۔ نوجوان امیہ باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جس کے چہرے اور کپڑوں پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس کا سر ڈول رہا تھا اور اس کی حالت سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تھکن سے چور ہے۔ امیہ نے زریاب اور سلطانہ ملکہ تروب سے کہا کہ دونوں کمرے سے نکل جائیں۔ محترم والد، امیہ نے کہا، یہ قاصد تلیتا سے آیا ہے۔ یہ پریشانی کے عالم میں میرے پاس آیا ہے اور مجھے بتایا کہ امیر انلس نے ایک نہایت ضروری پیغام سننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ قاصد اتنا تیز آیا ہے کہ راتوں کو بھی گھوڑے کی پیٹھ پر رہا۔ اس کے نیچے ایک گھوڑا مسلسل دوڑ دوڑ کر آرام نہ ملنے کی وجہ سے مر گیا۔ اس نے ایک مسافر سے گھوڑا لیا اور بھوکا پیاسا یہاں تک پہنچا۔ اس کا پیغام سنیں۔ تلیتا میں عیسائیوں نے بغاوت کر دی ہے، قاصد نے کہا۔ پہلے ہماری فوج کی ان چوکیوں پر جو دور دور ہیں اور جن میں نفری کم ہے، عیسائیوں نے شبخون مارنے شروع کیے۔ فوجی رسد کے قافلوں پر بھی حملے ہوتے رہے۔
اور فوج کی گشتی ٹولیوں کو بھی گھات لگا کر نقصان پہنچایا گیا۔ ان کے خلاف کارروائی کی گئی، لیکن شب خون اور لوٹ مار کا یہ سلسلہ نہ رک سکا۔ چند دن گزرے، عیسائیوں کے قبرستان میں کوئی شعبدہ دکھایا گیا جس نے تلیتا کے عیسائیوں میں جیسے آگ لگا دی ہے۔ وہاں مسلح بغاوت ہو گئی، لیکن دشمن کا انداز شب خون کا ہے۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ باغیوں کی کمان تجربے کار فوجی حکام کے ہاتھ میں ہے۔ مریدہ کی طرح ساری آبادی اندھا دھند اٹھ کھڑی نہیں ہوئی۔ اتنا معلوم کر لیا گیا ہے کہ ہاشم لوہار نام کا کوئی آدمی ہے جو بغاوت کی قیادت اور ہدایت کاری کر رہا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ فلورا نام کی ایک نوجوان لڑکی اس کے ساتھ ہے، جسے عیسائی کنواری مریم ثانی کہتے ہیں۔ شہر کے عیسائی باقاعدہ فوجی بن گئے ہیں۔ وہ کوئی حکم نہیں مانتے۔ فوج کو دیکھ کر سب گھروں میں چلے جاتے ہیں اور انہیں جہاں موقع ملتا ہے فوج پر حملہ کر دیتے ہیں۔ کیا باغیوں نے سرکاری خزانے کو لوٹنے کی کوشش کی؟ امیر عبد الرحمن نے پوچھا۔ نہیں امیر انلس، قاصد نے جواب دیا۔ کیا وہ باقاعدہ فوج کی طرح منظم ہے؟ نہیں امیر انلس، قاصد نے جواب دیا۔ ان کا انداز منظم ڈاکوؤں اور رہزنوں والا ہے۔ امیر عبد الرحمن نے قاصد سے کچھ اور باتیں پوچھیں اور اسے چلے جانے کو کہا۔ پھر اس نے دربان کو بلا کر کہا کہ سالار عبید اللہ اور سالار حاجب عبد الکریم کو بلا لاؤ۔ تلیتا سے 2-3 میل دور پہاڑی علاقہ تھا جہاں بڑا گھنا جنگل تھا، کہیں کہیں دلدل بھی تھی۔ اس میں پہاڑیوں میں گھرا ہوا کچھ علاقہ ایسا تھا جو دشوار گزار تھا، اور وہاں وسیع غار بھی تھے۔ ان میں سے ایک غار میں روشنی تھی، وہاں دیے اور قندیلیں جل رہی تھیں۔ یہ ہاشم لوہار مولد کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ ایک آدمی غار میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر ادھر ادھر سے کئی آدمی اکٹھے ہو گئے۔ ان میں ایک بڑی ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی، وہ فلورا تھی۔ باغیوں کے حوصلے بلند تو ہیں؟ فلورا نے پوچھا۔ کیا خبر لائے ہو؟ خبر مجھے سننے دو فلورا، ہاشم لوہار نے اسے کہا۔ تم ابھی کمسن ہو، بغاوت اور جنگ میں جذبات نہیں کام کیا کرتے۔ اور اس نے آنے والے آدمی سے کہا، بتاؤ کیا خبر لائے ہو؟ سب کام ٹھیک ہو رہا ہے، اس آدمی نے کہا۔ آپ کی ہدایت اور حکم گھر گھر پہنچا دیے گئے ہیں۔ تازہ خبر یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک قاصد قرطبہ چلا گیا ہے، وہاں سے فوج آئے گی۔ تلیتا میں جو دستہ ہے اسے ہم جلدی ختم کر دیں گے، لیکن قرطبہ سے فوج آ گئی تو مشکل پیش آئے گی۔ ہمیں فوج کی طرح منظم ہونا پڑے گا، ہاشم لوہار نے کہا۔ ہم لوگوں تک پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ گھروں میں ہتھیار تیار رکھیں اور حکم ملتے ہی فوج کی طرح باہر آ جائیں۔ ہاشم لوہار نے ان آدمیوں کو جو اس کے ساتھ غار میں تھے کہا کہ وہ تلیتا کے باہر کے لوگوں کو تیار رکھیں تاکہ قرطبہ کی فوج کو تلیتا سے دور ہی روکا جا سکے۔ چند ہی دنوں میں تلیتا کے باہر ایک فوج تیار ہو گئی۔ تلیتا کے صوبے کا گورنر محمد بن وسیم تھا۔ اس کے پاس فوج بہت تھوڑی تھی۔ شہر کا نظم و نسق اسی فوج کو سنبھالنا تھا اور اسی فوج کو شب خون مارنے والے عیسائیوں کو پکڑنا تھا۔ محمد بن وسیم کا ہیڈ کوارٹر تلیتا کے قریب ایک خوشنما جگہ پر تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ تلیتا سے 2-3 میل دور عیسائیوں نے باقاعدہ فوج تیار کر لی ہے جو شاید تلیتا پر حملہ کرے گی۔ اگر ایسا ہوا تو تلیتا کی عیسائی آبادی اس کے ساتھ مل جائے گی۔ پھر یہ خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ تلیتا پر باغیوں کا قبضہ نہ ہو جائے۔ محمد ابن وسیم نے حکم دیا کہ فوج کا ایک دستہ فوراً تیار کیا جائے۔ دستہ تیار ہو گیا۔ محمد بن وسیم نے اس کی کمان خود سنبھالی اور اس طرف کوچ کا حکم دیا جدھر اطلاع ملی تھی کہ عیسائیوں نے باقاعدہ فوج تیار کر رکھی ہے۔ محمد ابن وسیم اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ غیر فوجی باغیوں کی سرکوبی کے لیے جا رہا ہے۔ وہ جب باغیوں کے آمنے سامنے آیا تو دیکھا کہ ان کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ جائے۔ اس کے دستے نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ باغی کچھ دیر جم کر لڑے اور پھر پیچھے ہٹنے لگے۔ اچانک مسلمانوں پر ایک پہلو سے اور عقب سے ایک لشکر نے حلہ بول دیا۔ محمد ابن وسیم نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے حکم دیا کہ فوج پسپائی کی لڑائی لڑے۔ محمد بن وسیم اپنے دستے کو نکال کر تو لے آیا، لیکن نفری آدھی رہ گئی تھی، باقی نصف بکھر کر نکلی۔ خود محمد بن وسیم بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلا۔ اس خونریز جھڑپ سے پہلے
وہ قرطبہ اپنا قاصد بھیج چکا تھا۔ اس پیغام میں اس نے کہا تھا کہ عیسائی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں شب خون مارتے ہیں، مگر یہاں صورتحال بڑی مخدوش تھی۔ مسلمانوں کے دستے کے 2 سپاہی اس معرکے میں سے اس طرح نکلے کہ 4 باغی ان کے تعاقب میں تھے۔ قریب ہی پہاڑی علاقہ تھا، وہ دونوں اس میں چلے گئے۔ چاروں باغی دوڑتے گھوڑوں سے ان پر تیر برساتے رہے تھے، لیکن تمام تیر خطا گئے۔ مسلمان سپاہی پہاڑیوں کے اندر تو چلے گئے، لیکن انہیں شک ہوا کہ اس میں سے وہ نکل نہیں سکیں گے۔ انہوں نے گھوڑے چھوڑ دیے اور پیدل ادھر ادھر چھپنے لگے۔ جنگل گھنا تھا، انہیں آوازیں سنائی دے رہی تھیں کہ باغی انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ دونوں اوپر چلے گئے جہاں سے وہ نیچے دیکھ سکتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے تعاقب میں آنے والے باغی ان کے نیچے آ گئے۔ وہ رک رک کر چلتے تھے۔ ایک نے کہا، اب انہیں ڈھونڈ کر مار دینا ضروری ہو گیا ہے، وہ کہیں اس جگہ نہ پہنچ جائیں۔ دیکھو دیکھو، ایک اور نے کہا، وہ آگے نہ چلے گئے ہوں، اگر انہوں نے وہ جگہ دیکھ لی تو بہت برا ہوگا۔ مسلمان سپاہی اپنی جانیں بچاتے پھر رہے تھے، لیکن ان کے کانوں میں یہ آوازیں پڑیں تو ایک نے کہا، یہ شاید اسی جگہ کی باتیں کر رہے ہیں جس کے متعلق پتہ چلا تھا کہ وہاں عیسائیوں کے پیشوا رہتے ہیں اور باغیوں کو ہدایت اور حکم جاری کرتے ہیں۔ سنا ہے کہ ان کی کنواری مریم جو قبرستان میں نظر آئی تھی وہ اسی جگہ ہے۔ دوسرے سپاہی نے کہا، اپنا کمانڈر کہتا تھا کہ بغاوت کی کمان ہاشم لوہار نام کا ایک شخص کر رہا ہے۔ پہلے سپاہی نے کہا، اور اس نے ایک بڑی خوبصورت لڑکی اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے، اس لڑکی کو وہ مقدس سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ کا نام لو دوست۔ دوسرے سپاہی نے کہا، وہ جگہ ڈھونڈو، اگر مرنا ہی ہے تو کچھ کر کے مرو۔ اگر یہ لوگ اپنے مذہب کے لیے دھوکہ فریب کرتے ہیں تو ہم اپنے مذہب کے نام پر ان کے فریب کو ختم کریں گے۔ یہ سوار کہہ رہے تھے کہ ہم کہیں آگے نہ چلے جائیں۔ ان کے تعاقب میں جو عیسائی سوار تھے وہ آگے نکل گئے تھے۔ ان دونوں مسلمان سپاہیوں کے لیے بھاگنے کا راستہ صاف تھا، لیکن وہ اوپر ہی اوپر چھپتے اس طرف چلے گئے جدھر باغی سوار گئے تھے۔ انہیں نیچے پھر ان کی باتیں سنائی دینے لگیں۔ مسلمان سپاہیوں نے چھپ کر نیچے دیکھا، انہیں چاروں باغی نظر آ گئے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چاروں اکٹھے نہ چلیں، ایک ایک کر کے بکھر جاؤ اور انہیں ڈھونڈو۔ وہیں سے وہ الگ الگ ہو گئے۔ وہاں وہ چٹان ختم ہو جاتی تھی جس پر مسلمان سپاہی چھپے ہوئے تھے۔ نیچے 3 اطراف کو راستے جاتے تھے۔ مسلمان سپاہیوں کو نیچے اترنا تھا۔ باغی سوار وہاں سے غائب ہوئے تو دونوں نیچے اترے اور اگلی چٹان پر چڑھ گئے۔ انہیں پھر اترنا پڑا، کہیں پھر اوپر جانا پڑا اور ایک ایسی جگہ آ گئی جہاں سے آگے اونچا پہاڑ تھا اور نیچے کوئی راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، گھنی جھاڑیوں میں سے انہیں نیچے 2 آدمی نظر آئے جو ایک غار میں سے نکلے تھے۔ فوراً بعد انہیں ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی نظر آئی، وہ جیسے سبززار میں سے نکلی ہو۔ یہی ہوگی، ایک سپاہی نے کہا، اس جنگل میں اور کون ہو سکتی ہے؟ گھوڑے کے ٹاپ سنائی دینے لگے۔ ایک سوار نظر آیا، اس نے دور سے نعرہ لگایا، مبارک ہو، دشمن کو بھگا کر آئے ہیں، مسلمانوں کی آدھی نفری ختم کر دی ہے۔ غار میں سے کچھ اور آدمی نکلے اور سب خوشی سے ناچنے لگے۔ مسلمان سپاہیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کی تائید کی اور وہاں سے چل پڑے۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ کچھ دور جا کر وہ رک گئے تاکہ اندھیرا گہرا ہو جائے تو پکڑے جانے کا خطرہ ٹل جائے۔ قرطبہ سے ابھی تک کوئی کمک نہیں آئی۔ محمد بن وسیم اپنے مکان میں غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کے لیے یہ شکست ناقابل برداشت تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ابھی قاصد بھی واپس نہیں آیا، وہ عیاش امیر عبد الرحمن زریاب کے گانے سن رہا ہوگا، ملکہ تروب کو بغل میں لیے بیٹھا ہوگا۔ قرطبہ سے کمک آنے تک ہم کیوں نہ عیسائیوں کے قائدین کو بلا کر ان کے ساتھ بات چیت کریں؟ ایک کمانڈر نے کہا، ان سے پوچھیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ کہہ دیں کہ تلیتا کا صوبہ ہمارے حوالے کر دو تو تم ان کا یہ مطالبہ مان لو گے؟ گورنر محمد بن وسیم نے کہا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں شکست کھانے کے بعد اپنے دشمن سے صلح صفائی کی بھیک مانگوں، قرآن پاک کے فرمان کے الٹ چلوں؟ جانتے ہو قرآن پاک کا فرمان کیا ہے؟ اس وقت تک جہاد جاری رکھو جب تک کفر کا فتنہ موجود ہے۔ میں کفر کو اجازت نہیں دے سکتا،
کہ اپنا فتنہ میرے گھر میں پھیلائے۔ میرا مقصد یہ نہیں تھا، کمانڈر نے کہا۔ میں باغیوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے لیے وقت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کمک آنے تک ہمیں کوئی ایسی چال چلنی پڑے گی کہ باغی اپنی سرگرمیاں ذرا روکے رکھیں۔ اگر ہم نے صلح سمجھوتے اور معاہدوں کی ابتدا کر دی، خواہ ہم ایک چال کے طور پر ہی کریں، تو ہمارا امیر اسی کو اپنا اصول بنا لے گا۔ محمد بن وسیم نے کہا، آرام اور عیش سے حکومت کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ دشمن کو دوست کہو اور اپنی قوم کو دھوکے میں رکھو اور اپنے آپ کو اس خود فریبی میں مبتلا رکھو کہ ہم اللہ کے سپاہی اور اللہ کے شیدائی ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ہماری قوم دشمن کی دھمکیوں میں دبک کر زندہ رہے گی اور قوم کے بادشاہ اسلام کی شجاعت کی روایات پر جھوٹ موٹ کا فخر کیا کریں گے۔ دربان نے اندر آ کر اطلاع دی کہ ایک کمانڈر آیا ہے۔ تو اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ گورنر محمد بن وسیم نے کہا، کسی کو مت روکو، کوئی بھی مجھ سے ملنے آئے اسے کہو کہ اندر چلے جاؤ، میں بادشاہ نہیں، نہ میں اندلس کا امیر ہوں۔ کمانڈر اندر آیا، اس کے کپڑوں پر خون تھا۔ کیا تم زخمی ہو؟ محمد بن وسیم نے پوچھا۔ میں اپنے زخم دکھانے نہیں آیا، کمانڈر نے کہا۔ میں 100 سپاہیوں کا جیش لے کر ایک چوکی کی مدد کو جا رہا تھا کہ راستے میں باغیوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ ان کی تعداد 200 سے کچھ زیادہ تھی۔ میرے سپاہیوں نے جو لڑائی لڑی ہے اس کی مثال یہی سپاہی پیش کر سکتے ہیں۔ میں اپنی اور اپنے سپاہیوں کی بہادری کی داستان سنانے نہیں آیا، میں یہ بتانے آیا ہوں کہ میرے 100 میں سے 61 سپاہی شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے دشمن کے کم از کم 100 آدمی ہلاک کر کے گھیرا توڑا، اور باقی جو بچے وہ اپنے ساتھیوں کی لاشیں اور اپنے زخمیوں کو اٹھائے بغیر اس چوکی تک پہنچے جسے مدد کی ضرورت تھی۔ کیا اس چوکی کو بچا لیا گیا ہے؟ نہیں، کمانڈر نے کہا۔ چوکی میں نفری بہت تھوڑی تھی اور باغیوں کے ایک ہجوم نے چوکی کا محاصرہ کر رکھا تھا اور چوکی ختم ہو چکی تھی۔ میں اطلاع یہ لایا ہوں کہ باغیوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، جس کے مقابلے میں ہمارے پاس فوج تھوڑی ہے۔ دوسری اطلاع یہ ہے کہ تلیتا سے کچھ دور جو پہاڑی علاقہ ہے اس میں کچھ ہے، باغیوں کو مدد اور ہدایت وہیں سے ملتی ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ہاشم لوہار اور ایک نوجوان لڑکی فلورا عیسائیوں کے لیے مقدس شخصیتیں بنی ہوئے ہیں۔ مجھے شک ہے کہ یہ دونوں ان پہاڑیوں میں کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک جانباز جیش تیار کیا جائے جو عیسائیوں کے اس قلب کو ڈھونڈے اور ختم کرے۔ میں اس پہاڑی خطے سے واقف ہوں، محمد بن وسیم نے کہا۔ وہاں کسی کو تلاش کرنا ممکن نہیں، پہلے تو 1-2 آدمی بھیجنے پڑیں گے جو یہ دیکھیں گے کہ ان باغیوں کا قلب کہاں ہے۔ اگر ان کی نشاندہی ہو جائے تو میں جانباز جیش بھیج سکتا ہوں۔ میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، کمانڈر نے کہا۔ آپ ممکن اور ناممکن کی زبان میں باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں ناممکن کو ممکن کر دکھانا ہے۔ ہم قرطبہ کی مدد کا انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے جذبے پر بھروسہ کرنا ہے۔ جب تک باغیوں کا قلب ختم نہیں ہوتا، بغاوت کمزور نہیں ہو سکے گی۔ ہمیں جانیں قربان کرنی ہے، ہم جانیں قربان کریں گے۔ آپ زیادہ انتظار۔ کمانڈر اس سے آگے بول نہ سکا، اس کا جسم ذرا سا لرزا اور پھر وہ گر پڑا۔ محمد بن وسیم اور اس کے ساتھ جو کمانڈر تھے انہوں نے گرے ہوئے کمانڈر کو دیکھا۔ اس نے اپنے پیٹ پر تہ در تہ کپڑا لپیٹ رکھا تھا جو خون سے لال تھا۔ کمانڈر شہید ہو چکا تھا۔ اس کے پیٹ سے کپڑا کھولا گیا، دیکھا کہ اس کا پیٹ چاک تھا اور پیٹ کے اندرونی حصے چادر سے روک رکھے تھے۔ یہ جانباز جب یہاں آیا اس وقت بھی زندہ نہیں تھا، محمد بن وسیم نے کہا۔ یہ اس کی روح تھی جو ہمیں اطلاع اور پیغام دے گئی، لیکن محمد بن وسیم نے آہ بھر کر کہا، قوم کی قربانیاں اور جذبے حکمرانوں کی دہلیز پر جا کر اپنے معنی اور اپنی اہمیت کھو بیٹھتے ہیں۔ قرطبہ سے ابھی قاصد واپس نہیں آیا، ہمارا امیر سمجھ ہی نہیں سکا ہوگا کہ یہاں صورتحال کیا ہے۔ وہ نہ سمجھے، ہم سمجھتے ہیں۔ وہ سلطنت اور امارت کا پرستار ہے، ہم حریت کے مجاہد ہیں۔ انلس اس کے باپ کی جاگیر نہیں۔ ہم جب تک زندہ ہیں اپنا فرض ادا کریں گے، مریں گے تو فرض پر مریں گے، لیکن ہاشم لوہار کی نشاندہی کون کرے گا؟ محمد بن وسیم نے ہاتھ پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھا اور گڑ گڑایا، تیرے نام پر
تیری مدد سے ہمیں بھول نہ جانا خداوند تعالیٰ نے تو ان مردان حر کو نہیں بھولا تھا، قرطبہ والے بھول گئے تھے کہ تحریک مولدین اسلام کے لیے کتنا بڑا چیلنج بن گئی ہے اور کفر کا طوفان کس قدر تیز و تند ہو گیا ہے۔ وہی امیر عبد الرحمن جو فرانس پر حملے کے منصوبے بناتا تھا، طلیطہ کی بغاوت کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ اس کے بیٹے امیہ نے اسے موسیقی اور عورت کے خمار سے نکال تو لیا تھا، لیکن اس نے اندازہ غلط لگایا تھا۔ اس نے اپنے سالاروں عبید اللہ بن عبداللہ اور حاجب عبد الکریم کو بلا تو لیا تھا، لیکن انہیں زیادہ بولنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ میں ابن وسیم کو جانتا ہوں، امیر عبد الرحمن نے کہا، بڑی جلدی گھبرا جاتا ہے۔ طلیطہ کے عیسائیوں میں اتنی جرأت نہیں کہ بڑے پیمانے کی بغاوت کریں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ڈاکوؤں کے گروہ ہیں جو شبخون مارتے پھر رہے ہیں۔ کیا آپ مجھے مشورہ دیں گے کہ میں زیادہ فوج طلیطہ بھیج دوں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں قرطبہ میں بھی حالات ہمارے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر وہ ڈاکوؤں کے گروہ ہیں تو محمد بن وسیم کو گھبرانا نہیں چاہیے، سالار عبید اللہ نے کہا، لیکن ہمیں کوئی خطرہ بھی مول نہیں لینا چاہیے۔ وہاں سے پتہ کرایا جائے کہ صحیح صورتحال کیا ہے۔ محمد بن وسیم کے کمرے سے شہید کمانڈر کی لاش اٹھائی جا چکی تھی۔ وہ اپنی قلیل نفری کو زیادہ سے زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے طریقے سوچ رہا تھا۔ اس دوران اسے 3-4 اور رپورٹیں ملی تھیں، جن میں سب سے زیادہ تشویشناک یہ تھی کہ طلیطہ شہر پر عملاً باغیوں کا قبضہ ہے۔ اگر ایسے ہی تھا تو محمد بن وسیم کے لیے قطعاً ممکن نہ تھا کہ طلیطہ کو باغیوں سے آزاد کراتا۔ وہ پریشانی کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہا تھا کہ قرطبہ سے قاصد واپس آ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امیر انلس نے یہ جواب بھیجا، کیا بات ہے کہ تم اب اتنی فوج سے ڈاکوؤں اور رہزنوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے؟ اگر چند سو باغی ان گروہوں میں شامل ہو گئے ہیں تو تم کن بزدلوں اور کن نکمے سپاہیوں کو ان کے خلاف بھیج رہے ہو کہ وہ قدم ہی نہیں جما سکتے؟ خود باہر نکلو اور ان قانون شکن گروہوں کو کچل ڈالو۔ محمد ابن وسیم کا خون کھول اٹھا۔ اس کی صورتحال تو اتنی دیگرگون تھی کہ وہ باغیوں کے آگے ہتھیار ڈال دیتا تو بھی حیران کن نہ تھا، لیکن اس کے فرض کا تقاضا کچھ اور تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی آخری بازی لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ عین اس وقت جب وہ مایوسی کے عالم میں آخری داؤ کھیلنے کا فیصلہ کر چکا تھا، 2 سپاہی اندر آئے۔ تم کیا خبر لائے ہو؟ اس نے ان سے پوچھا۔ ہماری کتنی اور چوکیاں تباہ ہو چکی ہیں، باغیوں کو اور کیا کیا کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں، ان میں سے ایک سپاہی نے کہا۔ ہم اس روز کی لڑائی سے نکلے تو 4 باغی سوار ہمارے تعاقب میں آئے۔ ہم پہاڑی علاقے میں چلے گئے۔ ہم تعاقب کرنے والوں سے چھپ رہے تھے۔ ہم ایک جگہ چھپے ہوئے تھے کہ باغی ہمارے پیچھے آ رکے۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ ان پہاڑیوں کے اندر ان کی کوئی خاص جگہ ہے۔ وہ آگے نکل گئے۔ ہم دونوں وہاں سے نکل سکتے تھے، لیکن ہم نے ارادہ کر لیا کہ ان کی یہ خفیہ جگہ دیکھیں گے۔ وہ ہم دیکھ آئے ہیں۔ وہاں کیا دیکھا؟ وہاں ایک غار ہے جس کے اندر سے کچھ آدمی باہر آئے تھے، ایک سپاہی نے کہا۔ پھر اندر سے ایک جوان عورت نکلی۔ وہی ہے، محمد بن وسیم نے پرجوش لہجے میں کہا، وہی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تم نے کتنا بڑا راز حاصل کیا ہے۔ وہ باغیوں کا دل ہے، میں اس دل میں خنجر اتاروں گا۔ اس نے اسی وقت اپنے کمانڈروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ اسے صرف 15 ایسے سپاہی درکار ہیں جن میں قومی جذبے کا جنون ہو اور جن میں ذہانت بھی ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد 15 جانباز آ گئے۔ اس نے ہر ایک کو اچھی طرح دیکھا اور انہیں بتایا کہ یہ 2 سپاہی ان کی رہنمائی کریں گے اور وہ اس پہاڑی علاقے کے اندر ایک غار میں شبخون ماریں گے۔ وہاں سے کسی کو بھاگنے نہیں دینا، نہ کسی کو زندہ پکڑ کر لانا ہے، سوائے ایک جوان لڑکی کے، اسے زندہ پکڑنا ہے۔ ہم عیسائیوں کو دکھائیں گے کہ یہ ہے تمہاری کنواری مریم جس کا جلوہ تم نے قبرستان میں دیکھا تھا۔ اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ جتنی فوج ہے اسے ایک جگہ جمع کر لو۔ اس سے اس کے 2 مقاصد تھے، ایک یہ کہ باغی یہ سمجھیں کہ طلیطہ کی فوج ہار کر بھاگ رہی ہے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ باغی لشکر پر بڑا زوردار اور فیصلہ کن حملہ کرنا چاہتا تھا۔ رات کی تاریکی میں 15 جانباز 2 سپاہیوں کی رہنمائی میں اس پہاڑی علاقے میں پہنچ گئے جو ایک وسیع و عریض قلعے کی مانند تھا۔ وہ اکٹھے نہیں جا رہے تھے،
ایک دوسرے سے فاصلہ رکھے ہوئے تھے۔ کون ہے وہاں؟ انہیں آواز سنائی دی۔ وہ جہاں تھے وہیں دبک گئے۔ انہیں للکارنے والا آگے نہ آیا۔ اچانک پیچھے سے اس کی گردن ایک بازو کے شکنجے میں آ گئی اور خنجر دل میں اتر گیا۔ چھاپا مار جانبازوں نے اسے گھسیٹ کر ایک کھڈ میں پھینک دیا اور وہ سب ایک دوسرے سے دور دور آگے کچل پڑے۔ وہ دو پہاڑیوں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو انہیں پھر وہی للکار سنائی دی۔ سب رک کر درختوں یا جھاڑیوں کے پیچھے ہو گئے۔ صرف دو جانباز آگے گئے۔ کون ہو بھائی؟ ایک چھاپا مار نے کہا۔ میں تو زخمی ہوں، پانی ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ انہیں للکارنے والا آگے آیا۔ اس وقت تک ایک چھاپا مار ایک درخت کے تنے کے ساتھ چھپ کر کھڑا ہو گیا تھا اور ایک سامنے کھڑا رہا۔ وہ آدمی جب اس کے قریب آیا تو درخت کی اوٹ سے چھاپا مار نے جست لگائی اور خنجر کے دو وار دل کے مقام پر کر کے اسے ختم کر دیا۔ آگے چل کر ہم راستے سے ہٹ جائیں گے، ایک رہنما سپاہی نے کہا۔ ہمیں بڑے دشوار راستے سے جانا ہے، تم سب کو مکمل طور پر خاموشی اختیار کرنی ہوگی۔ یہ جگہ ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعے سے کم نہ تھا۔ وہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ انہیں تھوڑی دور روشنی نظر آئی۔ دو چھاپا مار دبے پاؤں آگے گئے۔ وہاں دو آدمی ایک گڑھے میں آگ جلا کر سینک رہے تھے۔ چھاپا ماروں نے انہیں بھی بے خبری میں مار ڈالا۔ اس کامیابی کے بعد کچھ اور آگے جا کر انہیں ایک پہاڑی سے اتر کر دوسری پہاڑی پر چڑھنا تھا۔ اس پہاڑی سے اترے تو ان کے پاؤں دلدل میں پھنسنے لگے۔ رہنماؤں نے انہیں بتایا کہ راستہ تو کہیں اور ہے، لیکن وہ اسی راستے سے واقف ہیں کیونکہ انہوں نے یہی دیکھا ہے۔ دلدل گہری ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کے بازوؤں میں بازو ڈال کر دلدل عبور کی۔ سردی سے ان کی ٹانگیں سند ہونے لگیں، لیکن وہ چلتے گئے۔ کچھ وقت بعد انہیں باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ صرف ایک چھاپا مار کہیں چھپ چھپ کر اور کہیں رینگ رینگ کر آگے گیا۔ واپس آ کر اس نے بتایا کہ وہ بڑی قریب سے باتیں سن کر آیا ہے۔ اس نے ان کی باتوں میں سے یہ معلوم کر لیا ہے کہ فلورا یہاں نہیں ہے۔ وہ شام سے پہلے شہر کے کسی گرجے میں چلی گئی تھی۔ وہ لوگ غار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ شراب کی بو آ رہی تھی، اندر روشنی تھی۔ غار کا دہانہ بہت چوڑا تھا۔ کمانڈر کے کہنے پر تمام چھاپا مار آگے چلے گئے۔ ان میں سے 3 کو وہیں بٹھا دیا گیا۔ یہ تیر انداز تھے، انہیں اندر والے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ بغاوت کے متعلق باتیں کر رہے تھے اور شراب بھی پی رہے تھے۔ باہر سے 3 تیر آئے اور 3 آدمیوں کی کربناک آوازیں سنائی دیں۔ سب اٹھے۔ 3 اور تیر آئے اور 3 آدمی تڑپنے لگے۔ اندر جو آدمی تھے ان کی تعداد 20 سے زیادہ تھی۔ غار ہموار نہیں تھا، یہ بہت وسیع تھا۔ اس کے فرش پر دیواروں کے ساتھ بڑے بڑے پتھر تھے جن کے پیچھے ایک ایک آدمی بیٹھ کر چھپ سکتا تھا۔ غار والے ان پتھروں کی طرف دوڑے، لیکن دہانے سے آنے والے تیروں نے 3 اور کو گرا دیا۔ پھر اندر سے پتھروں کے پیچھے سے تیر آنے لگے۔ اندر والوں کو اتنا ہوش نہ تھا کہ مشعلیں اور دیے بجھا دیتے۔ کچھ دیر تیروں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ چھاپا ماروں نے یہ دلیری کی کہ 4 جانباز پیٹ کے بل رینگتے اندر چلے گئے۔ پتھروں کے پیچھے چھپے ہوئے باغی سامنے ہو کر ان پر تیر چلانے لگتے تھے تو باہر سے ان پر تیر آتے تھے۔ ان 4 کے پیچھے 4 اور چھاپا مار اندر چلے گئے۔ پتھروں کے پیچھے سے باغی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تلواریں اور برچھیاں ٹکرانے لگیں اور تھوڑی دیر بعد یہ معرکہ ختم ہو گیا۔ اندر کے تمام آدمی مارے گئے اور کچھ زخمی ہو گئے تھے۔ 3 چھاپا مار شہید اور 2 زخمی ہوئے۔ چھاپا ماروں کے کمانڈر نے زخمی باغیوں سے پوچھا کہ ہاشم لوہار کہاں ہے؟ انہوں نے ایک زخمی کی طرف اشارہ کیا، لیکن وہ مر چکا تھا۔ اس کے جسم میں 2 تیر اترے ہوئے تھے۔ اس کی لاش کو گھسیٹ کر باہر لے آئے۔ فلورا کے متعلق پتہ چلا کہ وہ جا چکی ہے۔